میں آپ کو ملاقات کی بتاتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی جو ہے 65 منٹ تک تقریباً جاری رہی۔ وہ جب وہ بات کریں انسانیت کی سلمان صفدر صاحب، اور یقین کریں کوئی جج سخت سے سخت ظالم سے ظالم ہوتا نا، اس کا دل دہل جاتا سن کے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ضمانت مانگ رہے ہیں کہ دو لفظ ہی بول دیتا۔ وہ بولنے کو ہی تیار نہیں تھا، وہ ایک ہی چیز کہتا جائے جج۔ میں ایک عوامی طریقے سے بات کر رہی ہوں کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی، میں لائر نہیں ہوں۔ جج صاحب ایک ہی چیز کہتا جائے، چلو اپیل سن لو، اپیل سن لو۔ وہ عمران خان کا ایک سوال ہی نہیں اس نے پوچھا کہ بھی کوئی جواب دے کہ یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو میں بلاتا ہوں۔ سلمان صفدر نے بارہا کہا یہ جج کی شکل پہ لگ رہا ہے بہت سخت پریشر ہے، اس کو فون کالیں آئی ہیں، اس نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ فیصلہ دینے سے ڈر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہوگا ہم نے تمہارا بندوبست کر لیا ہے، فکر نہ کرو، تیاری ہے، یہاں سے کیس اٹھے گا، تم کنوکشن دے دو، تمہارے اوپر یہ دبا دھاگ نہیں رہے گا، ہم اس کو لے جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہاں پہ ہم عمران خان کا اور بشرا بی بی کا پکا انتظام کر دیں گے اور ان کو سزائیں کنفرم کر دیں گے، تمہارے اوپر پریشر اتار دیں گے۔ لیکن جج ڈوگر صاحب، آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو رہا، آپ یہاں سزا دے دیں، ان کو کنفرم کر دیں، اوپر فیڈرل کورٹ والے یہ کریں ہی نہ، تو یہ تو آپ جو کرائم کمٹ کریں گے وہ تو آپ نے کی ہوگی، یہ کرمنل چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پہلے سے بتائیے گا پلیز۔ آج کی جو کاروائی ہوئی وہ تقریباً 1 گھنٹہ چیف صاحب کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ آج دلائل ہوئے، جن میں میں نے آنریبل ججز کے آگے بڑے شاکنگ جو ہے وہ ڈسکلوجرز کیے کہ میری جو عمران خان صاحب سے 65 منٹ کی ملاقات جو انہوں نے آخری دفعہ کروائی، جس کے بعد تقریباً 3 ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور تقریباً پورا اسلام آباد ہی بند رہا بیکاز آف دا پیس ٹاکس دیٹ ور ٹیکنگ پلیس۔ سو اس دن کے بعد آج 2 ہفتوں کے بعد جب فائنلی ہیئرنگ آئی، میرے پاس عمران خان صاحب سے بہت اہم ملاقات ہو چکی بھی تھی اور بہت واضح انسٹرکشنز بھی تھیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آج کی ہیئرنگ میں آپ کو ملا کیا؟ میں کہا فار دا ٹائم بینگ تو صرف سی ایم صاحب کو ریلیف ملی ہے کہ سی ایم صاحب کو وعلیکم السلام، ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے، میرے حصے میں کیا ڈلتا ہے یہ آئندہ تاریخ پر چیف جسٹس صاحب سے بہت امید رکھتا ہوں، اور ساتھ میں فاضل جج صاحب سے کہ وہ فیصلہ کریں اور ہمارے حق میں کچھ بہتری کریں۔ میں آپ کو بہت جلدی سے کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی اس ملاقات میں بتایا کہ ان کی آنکھ کی بینائی میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، ان کی آنکھ کی 85% بینائی جا چکی ہے اور بار بار ان کو ہاسپٹلز لے جایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کی آنکھ میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ جو عمران خان صاحب نے جس بات پر بہت زیادہ ایمفسائز کیا، انہوں نے کہا کہ میں مرد ہوں، میں مضبوط ہوں، میں یہ چیز برداشت کر لیتا ہوں، مگر میری بیگم کو اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں 24 گھنٹے بند رکھا جا رہا ہے کمرے میں، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں، کسی کے سلام کا جواب نہیں۔ یہ 24 گھنٹے کی جو کنفائنمنٹ ہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، یہ ٹارچر ہے، نہ صرف ان کے لیے، یہ میرے لیے بھی ٹارچر ہے۔ یہ کون سا جرم ہے جس کی سزا ہے؟ کیا جج صاحب نے، ناصر جمشید رانا صاحب نے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج تھے القادر کے، کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں سولیٹری کنفائنمنٹ جس کی اسپیسیفک پنشمنٹ ہوتی ہے 73 PPC میں، کیا انہوں نے کوئی پنشمنٹ ایوارڈ کی ہے؟ تو جیل حکام ایک ایسی سزا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو دے رہے ہیں جو کہ فیصلے میں لکھی نہیں ہوئی۔ سو آج کی سب سے شاکنگ بات یہ تھی جس پر میں نے جج صاحبان سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کیس میں آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کریں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کریں، آپ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کریں، آپ عمران خان صاحب کا علاج کا مکمل ریکارڈ طلب کریں، آپ ان کی اہلیہ بشرا عمران کی جو سرجری پرفارم ہوئی ہے الشفا میں اس کا مکمل ریکارڈ طلب کریں، اور جاننے کی یہ بھی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ جیل کے اندر میاں بیوی دونوں، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، جیل اتھارٹیز ہمیں بلا کے کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اب ان کی بیگم کی آنکھ کی سرجری ہے وہ پرفارم ہو رہی ہے۔ سو یہ تمام چیزوں کی جواب دہ اڈیالہ جیل ہے۔ اڈیالہ جیل جب سب سے پہلے کورٹ میں آئے اور آ کے بتائے کہ ان کو قید تنہائی جو کہ ٹارچرس ہے، جس کو
کوئی بھی ہیومن رائٹس کا فورم، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ نیلسن منڈیلا رولز ہوں، چاہے وہ جیل مینول ہو، چاہے وہ پریزن رولز ہوں یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. سو ایک انلیگل پنشمنٹ از بینگ کیریڈ آؤٹ آن دا کپل. ان کی آنکھ کی کنڈیشن بڑی کمپلیکیٹڈ اس وقت ہوئی ہے، الارمنگ اور بڑی کنسرننگ ہے. سو عدالت سے سب سے پہلے یہ استدعا ہے، عدالت چاہ یہ رہی تھی کہ نیب کی جو آفر ہے وہ ہم قبول کریں اور ہم مین اپیل آرگیو کرنا شروع کر دیں. اور جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم روز کے حساب سے بھی اس اپیل کو سننا شروع کرتے ہیں تو 10 دنوں کے اندر اندر اپیل کا آپ فیصلہ لے لیں. جس پر ہمارے دلائل یہ تھے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، 10 دنوں کے اندر کیا یہ انلیگل پنشمنٹ کنٹینیو کرے جو اڈیالہ جیل میں دی جا رہی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ؟ کیا آنکھ کی کمپلیکیشن میاں بیوی دونوں کی جو کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، کیا اس کی تفتیش ہونا ضروری نہیں ہے؟ سو آج بڑے کنسرننگ، شاکنگ اور الارمنگ باتیں بینچ کو بتائی گئی ہیں. بینچ اس کے بعد میرے خیال میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا ریلیف ہے جو وہ دیں. آج ابھی تک تو کوئی تاریخ کا بھی اناؤنس نہیں کیا، مگر ہمارے دلائل پر فیصلہ محفوظ ہے کہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں آگے بڑھے گا یا ہمیں ضمانت میں آگے بڑھنے کی اجازت دے گا. ہماری ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ سب لوگوں کو بلائیں، آپ امائکس اپوائنٹ کریں، نیوٹرل وکلاء کو آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا سولیٹری کنفائنمنٹ دینا نیب کے جرم میں ایڈنگ اور ابیٹنگ میں بشرا عمران کو، ایک خاتون کو 15 مہینے ہو گئے ان کی ضمانت نہیں سنی جا رہی، کیا یہ انڈر دی سرکمسٹانسز جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ ان ہیومین ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ غیر انسانی سلوک نہیں ہے؟ اس پر آپ نیوٹرل انڈیپینڈنٹ تیسری رائے آپ ملک کے ماہر جو قانونی ماہر ہیں، امائکس کیوریز آپ اپوائنٹ کریں، انہیں بلائیں، ان کو سنیں، جیل والوں کو بلائیں، تمام ریکارڈ بلوائیں اور پھر آپ جو حکم کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ وہ قید تنہائی میں نہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، ہم اپیل آرگیو کرنا شروع کریں گے. مگر اگر یہ دونوں ایشوز کنٹینیو کر رہے ہیں تو میری لیگل انسٹرکشنز یہ ہیں، جو کہ بحیثیت وکیل بھی ایز اے پروفیشنل لائر میں نے فاضل جج صاحبان کو یہ بات کہی آج کہ جو جملہ مجھے یوز کیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے عمران خان صاحب کا، وہ ایک امانت ہوتی ہے، نہ اس میں میں نے کبھی اضافہ کرنا ہے نہ اس کو میں نے گھٹانا ہے. جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی میں نے آج عدالت کے روبرو وہ تمام جملے ان کے رکھے ہیں، جس پہ عدالت نے اپنی تسلی کا اظہار کیا کہ ہم یقین کرتے ہیں جو بات آپ لوگ ایز اے بار آ کے اسٹیٹ کرتے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کو آئندہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہر صورت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضمانتوں کی اپلیکیشنیں سننی پڑیں گی. پہلے ضمانتوں کی ہیئرنگ پر فیصلہ کریں، جس کو نیب چاہتی ہے کہ یہ سنی ہی نہ جائیں، ان پر پردہ ہی پڑا رہے اس فیصلے کے اوپر. سو جب یہ کیس کھلے گا سو کوئی تو بات ہے کہ نیب ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. جس وقت یہ ہمیں آدھا گھنٹہ مل گیا اپنی ضمانت کے اپلیکیشن پہ دلیل دینے کا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس مقدمہ ہے. کتنا کھوکھلا مقدمہ ہے. اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس میں یا 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، نیشنل ایکسچیکر کو 1 روپے کا نقصان بھی نہیں ہوا، 1 انچ زمین کا حصہ ان کے نام پر نہیں، کوئی مالی بے ضابطگی نہیں. تو نیب کیسے حرکت میں آئی ہوئی ہے؟ 14 سال سزا، 7 سال سزا اور قید تنہائی میں جو ٹارچرس ہے. سو آج اس پر بہت تفصیلی دلائل ججز کو دیے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج انہوں نے اس بات پر انسسٹ نہیں کیا کہ آپ اپیل آرگیو کریں. ججز سوچ رہے ہیں، رائٹ ہے آنریبل ججز کا، آرڈر آنا ابھی باقی ہے. لیٹ سی کہ انشاءاللہ منڈے کو کیا فیصلہ دیتے ہیں. آپ 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے وکالت نامے جو ہیں وہ سائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کے لیے. آپ جب دوسری مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، کیا آپ نے وہاں پہ کوشش کی تھی یا بات چیت کی تھی وکالت نامے؟ بالکل، ہر دفعہ جیل اتھارٹیز اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں وکالت نامے دیں. آج بھی یہ نقطہ ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا، انشاءاللہ وکالت نامے آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کھوسا صاحب اور سلمان صفدر صاحب نے آپ کو لیگلی تو بتا دیا ہوگا. جو آج میں اپنے نظریے سے جو مجھے نظر آ رہا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلمان صفدر صاحب نے کھڑے ہو کر بڑا کلیئرلی بتایا کہ انسانیت کا سوال ہے. آپ اس کیس کے اندر پہلے یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کی بشرا بی بی اور عمران خان کی آنکھ خراب ہو چکی ہے
انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 5-6 مہینے سے سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے، تو میں اگر جج صاحب کی جگہ ہوتی اور جو کوئی دروازے پہ آپ سے انصاف مانگنے آیا ہے اس وقت جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکل پہ انسانیت ہی آ جانی چاہیے تھی. جج صاحب کی شکل پہ سب سے پہلے انسانیت آنی چاہیے تھی کہ بتاؤ 6 مہینے سے سالٹری کنفائنمنٹ میں ان کی آنکھ خراب ہوگی اور ان کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں بغیر فیملی کو انفارم کیے، چھپا رہے ہیں، ان کو فیملی کو بتا نہیں رہے. یہ جج صاحب ایک انصاف دینے والے جج صاحب کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک نیب کے کیس میں ہو، آپ جج صاحب نے سوال نہیں کیا. اب میں بتاتی ہوں جج صاحب کی مجھے جو چہرے کے جو ایکسپریشن تھے وہ بتاتی ہوں. جج صاحب بہت سخت پریشان تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کیس کو میں یہاں سے نکال کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پھینکنا ہے. ان کی شکل پہ تھا وہ، جب وہ بات کریں انسانیت کی سلمان صفدر صاحب، اور یقین کریں کوئی جج سخت سے سخت ظالم سے ظالم ہوتا نا، اس کا دل دہل جاتا سن کے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ضمانت مانگ رہے ہیں کہ دو لفظ ہی بول دیتا. وہ بولنے کو ہی تیار نہیں تھا، وہ ایک ہی چیز کہتا جائے جج. میں ایک عوامی طریقے سے بات کر رہی ہوں کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی، میں لائر نہیں ہوں. جج صاحب ایک ہی چیز کہتا جائے، چلو اپیل سن لو. وہ عمران خان کا ایک سوال ہی نہیں اس نے پوچھا کہ بھی کوئی جواب دے کہ یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو میں بلاتا ہوں. سلمان صفدر نے بارہا کہا یہ جج کی شکل پہ لگ رہا ہے بہت سخت پریشر ہے، اس کو فون کالیں آئی ہیں، اس نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ فیصلہ دینے سے ڈر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہوگا ہم نے تمہارا بندوبست کر لیا ہے، فکر نہ کرو، تیاری ہے، یہاں سے کیس اٹھے گا، تم کنوکشن دے دو، تمہارے اوپر یہ دبا دھاگ نہیں رہے گا. ہم اس کو لے جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہاں پہ ہم عمران خان کا اور بشرا بی بی کا پکا انتظام کر دیں گے اور ان کو سزائیں کنفرم کر دیں گے، تمہارے اوپر پریشر اتار دیں گے. لیکن جج ڈوگر صاحب، آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو رہا، آپ یہاں سزا دے دیں، ان کو کنفرم کر دیں، اوپر فیڈرل کورٹ والے یہ کریں ہی نہ، تو یہ تو آپ جو کرائم کمٹ کریں گے وہ تو آپ نے کی ہوگی. یہ کرمنل چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں، مت آئیں ان کے پریشر میں. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ تاریخ کا یہ حصہ نہ بنیں. جج صاحب مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے، آپ کی شکل پریشان تھی، آج آپ کی شکل پہ جو پریشانی تھی وہ آپ باری باری کہتے جا رہے تھے کہ اپیل سنو. مجھے آپ پہ ترس آ رہا تھا. آپ یقین کریں ہم آپ کے ساتھ سارے پاکستان کھڑا ہوگا. میں ایک دفعہ جج صاحب کو کہا تھا سارا پاکستان آپ کا شکر گزار ہوگا اگر آج آپ بشرا بی بی عمران خان کو انصاف دے دیں. آپ فکر نہ کریں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ آپ کو بھول جائیں گے لیکن ہم آپ کو یاد رکھیں گے. آپ بشرا بی بی عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن ہے یہ سن لیں بس. ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے، آپ ڈریں نہ. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں. یہ انصاف کے دائرے سے باہر ہے کیونکہ ہم نہیں بھولیں گے. یہ جو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ڈرنا چاہیے. یہ جو آپ سے کروا رہے ہیں یہ آپ کو بھول جائیں گے 2 منٹ میں، یہ آپ کو یہ نہیں یاد رکھیں گے. لیکن ہم بھی نہیں بھولیں گے اگر آپ نے غلط ناانصافی کی. جو یہ کرمنل چیز ہے ساری دنیا بول رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بول رہی ہے یہ اللیگل ہے، اور آپ انصاف دینے کو اگر تیار ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو FCC میں بھیجنے کا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، یہ پلان بنا ہوا ہے. سارے لائرز کو پتہ ہے، بتائیں ساروں کو پتہ ہے. یہاں سے جج صاحب نے یہاں سے بال پھینکنا ہے، کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو FCC میں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، وہاں پہ جو ان کے تیار کیا ہوا، جو 2 سال محنت کر کے انہوں نے 26ویں ترمیم لگا کے جو وہ بنائے ہیں کورٹ، ہاں اس کے اندر انہیں بھیجنا ہے. ان بیچاروں کو تو بٹھایا اس لیے کام کے لیے گیا، ان کی تو اوقات نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی. اب ادھر بٹھا کے ان کو انہوں نے کنفرم کرنی. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ بائیکاٹ کریں گے. یہ اگر عدالتیں اس کام کے لیے ہیں تو میرے خیال میں تو عدالتوں سے گھر چلے جانا چاہیے. یہاں تو عدالتیں فارغ، ہم ان سے ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں اسکرپٹ تو جنہوں نے بنائی ہے بیٹھ کے وہیں سے لوگوں نے بتا دیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. یہ تو شرما بھی نہیں رہے اللیگل کرمنل چیزیں کرنے سے، کہ آپ شرما بھی نہیں رہے ہیں. تو اس لیے
ہم کھڑے رہیں گے, ہم عمران خان کے لیے لڑیں گے, عمران خان کو یہ علاج کروائیں گے اور دیکھیں انشاءاللہ ہم یہ چیز ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے پاکستان میں, اور یہ آپ اگر اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا جا کے ہسپتال میں ہم دیکھیں کہ آپ اس کو پوائزن تو نہیں دے رہے, ہم ٹیسٹ دیکھیں گے کہ یہ آپ پوائزن تو نہیں دے رہے, کیونکہ آپ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا آپ وہی کریں گے جو ایجپٹ میں مرسی کے ساتھ ہوا ہے. ایسے لیڈروں کے ساتھ جب قوم سوئی بھی ہو نا, پھر مرسی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہوگا پاکستان میں. لیکن پاکستانی قوم سوئی نہیں ہوئی, پاکستانی قوم بڑی الرٹ ہے, پاکستانی قوم کو اپنے آپ پتہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور عمران خان کو باہر نکالنا ہے انشاءاللہ. علیمہ آپ آئی ہیں, بات کریں گے آپ سے. ایک سیکنڈ پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کر کے آج ہماری اپیل پر جو سسپینشن آف سینٹینس تھی, جو معطلی سزا کی ہم نے درخواست دے رکھی تھی, اور اس میں آج 16 مہینے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سنوائی کی امید تھی. اور جب لگی تھی پچھلی مرتبہ تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو اجازت ملی کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں, تو آج انہوں نے شروعات ہی یہاں سے کی کہ میں آپ کو ملاقات کی بتاتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی جو ہے 65 منٹ تک تقریباً جاری رہی, اور 65 منٹ میں تمام چیزیں ان کے ساتھ جو ہے زیر بحث آئیں. لیکن سب سے زیادہ جو بات الارمنگ بھی ہے, خوفناک بھی ہے, اور وہ ایک ایسا سانحہ ہے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں وہ گونج اس کی آپ نے برٹش پارلیمنٹ میں سنی ہوگی, اور آپ نے دنیا جہان کی جو ہے وہ اس میں اس پر جو ہے بہت زیادہ متفکر ہے کہ یہ کیا پاکستان کی یہ حال کیا جاتا ہے سابقہ وزیر اعظم سے, اور ان کی جیلوں میں یہ عالم ہے. محترم عمران خان صاحب کی جو داہنی آنکھ کا جو ہے رات کی تاریکی میں چوری ان کو جو ہے ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے, اور 4تھی مرتبہ لے کر گئے ہیں انہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب نے جب سلمان صفدر صاحب کو ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر بھیجا تھا کہ لیونگ کنڈیشن کے بارے میں بتایا جائے, اس وقت بھی ان کی رپورٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ 15% ان کی بینائی اس کے نتیجے میں جو وہ پمز میں لے کر گئے, اور اس میں جو ہے باقی کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے. اور اکتوبر 2025 سے محترم عمران خان صاحب کو یہ عارضات دائنی آنکھ کی تکلیف کا انہوں نے ادراک ہوا, مکمل بلاک ہو گئی ان کی داہنی آنکھ, اور وہ بار اصرار کرتے رہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کی کان پہ جوں تک نہ رینگی, اور اس لیے کہ وہ خود بھی جو ہے ظاہر ہے کہ بے بس ہوتا ہے, کوئی اور اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ یقینی بنایا گیا کہ خان صاحب کو جتنی اذیت دی جا سکتی ہے وہ دی گئی. اور اس کے بعد جب یہ بات اوپر سے بالکل بلاک ہو گئی تو پھر جنوری 30 جنوری 2026 کو, اکتوبر سے لے کر 30 جنوری 2026 کو انہیں پمز میں وہ بھی چوری لے جایا گیا, اور رات کی تاریکی میں 12-1 بجے پمز میں پروسیجر کیا گیا 20-25 منٹ کا, اور جس پر ان کی جو ہے 15% صرف بینائی واپس آئی. اور اس کا بھی وہ چھپاتے رہے, اخفا کرتے رہے, کیونکہ نہ فیملی کو انوالو کیا گیا, نہ کامران ظفر جو ان کے معالج ہیں اس کو, نہ ہی یوسف کو جو ہے ان کے 2 معالج تھے ذاتی, ان کو بھی ایسوسیٹ نہیں کیا گیا, کسی فیملی کو انفارم نہیں کیا گیا. حالانکہ جیل مینول بڑا واضح ہے اس بات پر کہ اگر کوئی ایسا عارضہ ہو جو ان کو امیڈیٹلی جیل سے میسر نہ آئے اور باہر لے جانا پڑے تو ان کی فیملی کو فوری بتانا پڑتا ہے, وکلاء کو بتانا پڑتا ہے, اور لیکن کسی کو نہیں بتایا گیا اور چوری لے جایا گیا. وہ بھی جب خبر آپ میں سے کسی نے لیک کی خبر آئی تو پھر جو ہے
ان کے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہاں جی پمس میں ان کو لے کر گئے تھے اور وہاں 20 منٹ کے پروسیجر کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل. اب جو دوسری مرتبہ یہ ہوا سلمان صفدر صاحب نے جب وہاں وہ فرینڈ آف دا کورٹ کی رپورٹ دی تو اس میں پھر جب ہم نے پٹیشن کی تو وہ انہوں نے بھیج دی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کے جو ہے 2 رکنی بینچ نے 5 ججز پر محیط ایک بورڈ بنا دیا اور بورڈ نے بھی جو رپورٹ دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہنے لگے کہ 30% اب ان کی بینائی جو ہے داہنی آنکھ کی آ گئی ہے اور فلاں ڈاکٹر آپتھالمولوجسٹ کو آج کی یہ ساری داستان جو ہے یہ سلمان صفدر بیرسٹر نے یہ بتایا. لیکن سب سے زیادہ کنسرن یہ تھا کہ نہ صرف عمران خان صاحب کی یہ دائنی آنکھ کی کیفیت کا بتایا, انہوں نے کہا جی 15% صرف ان کی بینائی آئی ہے, باقی مستقلاً ضائع ہونے کا خدشہ ہے یا ہو چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی سے آپ کے حکم کے باوجود کہ سائلان کو ملایا جائے, ملاقات کروائی جائے تاکہ انسٹرکشنز جو ہیں یہ لے سکیں, کیونکہ ملاقات تو آپ کو پتہ ہے سالٹری کنفائنمنٹ کی وجہ سے ہو نہیں رہی ہے. تو پھر لیکن بشرا بی بی کو ان کے اصرار کے باوجود نہیں ملایا گیا, حالانکہ وہ اسی جیل میں موجود تھیں. سو ان کی سائلہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات سے مانے رکھا گیا. اور جہاں تک تعلق ہے ان کی بیٹیوں سے جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ بشرا بی بی کو بھی دائنی آنکھ کا اسی طرح کی تکلیف بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید تکلیف ہوئی اور ان کو وہ شفا میں لے کر گئی. رات کو وہ بھی چوری چھپے رات کو لے کر گئے اور وہاں ان کو جو ہے وہاں پروسیجر ان کا جو ہے کیا گیا اور پھر ان کو لا کر جیل میں بند کر دیا گیا. اور ان کی بھی کیفیت جو ہے حالت یہ ہے کہ ان کو انہوں نے کالا جو ہے وہ باندھا ہوا ہے, بینڈیج باندھا ہوا ہے آنکھ پر بھی, اور ان کی بھی جو ہے حالت صحت کی جو ہے معاملات وہ درست نہیں ہیں. اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کا تجسس بھی ہے, سراسیمگی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سالٹری کنفائنمنٹ ہے, یہ سالٹری کنفائنمنٹ کا سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے یہ جو ہے کہا کہ یہ جو ہے 24 گھنٹے کے لیے بشرا بی بی کو قید تنہائی دی جا رہی ہے اور عمران خان کو 22 گھنٹے کی قید تنہائی دی جا رہی ہے. اور اس قید تنہائی کی وجہ سے بشرا بی بی کا جو ہے وہ حالت زار اتنی خراب تھی کہ ان کو سہارا دے کے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا. سو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ سبھی کے لیے ہے, پاکستان کی عوام کے لیے ہے, دنیا میں اس کا جو ہے سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے. برٹش پارلیمنٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ قانون میں دیکھیں جب سزا دی جاتی ہے تو وہ ایک پروویژن سن لے یار پروویژن موجود ہے کہ اگر سالٹری کنفائنمنٹ یہ ایک پروویژن ہے قانون کا, اگر وہ دینا مقصود ہو وہ نہیں, جوڈیشل ورڈکٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے سالٹری کنفائنمنٹ کا, اور اس کی سالٹری کنفائنمنٹ آج کا سن لینا, آج کا میں بتانے جا رہا ہوں نا, میں مکمل کر لوں. تو انہوں نے آج یہی کہا کہ جناب یہ کیفیت ہے ان کی, اور یہ کیفیت جو ہے یہ بہت زیادہ کنسرننگ ہے, اس کو ایڈریس کیجئے گا. اور یہ اس لیے کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, وہ کورٹ کی کسٹڈی میں ہے, یہ عدالت کا کام ہے. نہ صرف یہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وائلیشن ہے, نہ صرف یہ بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن ہے, نہ صرف یہ جیل مینول کی وائلیشن ہے, بلکہ یہ سارا ہے. باقی آپ کو سلمان صفدر صاحب بتاتے ہیں. آئی جی جو جیل ہیں وہ پیش ہوں, لیکن عدالت نے مڑ کے کہا کہ نہیں آپ مین اپیل کی بحث کیجیے جس پہ ہفتوں لگنے ہیں, مہینوں لگنے ہیں. تو سلمان صفدر صاحب نے یہی کہا کہ جو آپ کے سامنے سزا رکھی گئی ہے قانون کی روح سے, آئین کی روح سے, انسانیت کی روح سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سزا کو پہلے سنیں. خان صاحب کا بھی یہی حکم ہے سلمان صفدر صاحب کو کہ پہلے سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد مین اپیل چلے گی. تو آج بات یہیں ختم ہوئی. عدالت نے کہا کہ پیر والے دن ہم اپنا حکم دیں گے کہ ہم نے سزا معطلی کی درخواستوں کو سننا ہے یا مین اپیل کو سننا ہے.
آج جو رویہ تھا، جو نیب کی طرف سے بھی بار بار کہا گیا کہ آپ مین اپیل کو ہی صرف سنیے، باقی تمام باتوں کو نظر انداز کیجیے، وہ انتہائی انسانیت سوز تھا۔ کوئی انسانیت کی رمق ہمیں نظر نہیں آئی کہ اس تمام روداد کے بعد، اور سلمان صفدر نے کہا کہ میری بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی، ہر عدالت نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، مجھے بھیجا گیا خان صاحب کی حالت معلوم کرنے، اور میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سچ ہے۔ اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو آئے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اور آ کے بتائے کہ کیا حقیقت ہے۔ لیکن اس سب کے بعد بھی عدالت کا یہ کہنا کہ نہیں، آپ مین اپیل کی بحث کیجیے، جس کے حوالے سے وکالت نامہ بھی اس وقت لطیف کھوسہ صاحب کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے وکلاء کی جو ٹیم مرتب کرنی ہے، اس ٹیم کے لیے وکالت نامے بھیجے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کئی مہینوں سے۔ کسی بھی مقدمے میں خان صاحب کے ہمیں وکالت نامے ان سے سائن کروا کے واپس نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہے بربریت کا جس کی مثال نہیں ملتی، میں سمجھتا ہوں، پچھلے کئی 100 سال میں۔ اور اس وقت عدالت کا یہ کہنا کہ آپ بس بحث کر دیجئے، ہمیں کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے ان کی جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں، جبکہ وہ جیل میں اس عدالت کے حکم کے تحت ہیں۔ اس عدالت کا فرض ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرض ہے کہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے حکم دے، اور جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے۔ خان صاحب نے کوئی قتل نہیں کیا، ان پہ جو الزام ہے بےہودہ الزام ہے، ایک گھڑی کے حوالے سے یا ایک نیکلس کے حوالے سے، اور جو سزا ہے وہ کوئی سزائے موت نہیں ہے، ان سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو سزائے موت کے قیدی سے نہیں کیا جاتا۔ تو یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، پوری قوم کو اس پہ غور کرنا ہے، پوری قوم کو اس پہ اپنا رد عمل دینا ہے۔ میں انتہائی مغموم ہوں، میں غصے میں ہوں۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہم بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ بہت شکریہ، میں اڈیالہ جا رہا ہوں جی، 2 بجے آج وہاں ہمارا پھر ملاقات کا دن ہے، ہم نے پولیس لی بھی ہے، اور وہاں ہم دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب، آپ کے ٹوٹل ایم این ایز میں سے کوئی 10-12 آئے ہوئے ہیں، تو باقی ایم این ایز کو آپ کوئی حکم دیں گے؟ دیکھیے آج ہم پتہ کریں گے، جو بالکل ہم کارروائی کریں گے، تعدیبی کارروائی ہوگی۔ جو آج جہاں نہیں موجود، ہمارے کہنے کے باوجود جہاں باہر نہیں کھڑا، عدالت کے اندر چلے، انہوں نے کہا ہم 30 ایم این ایز کو اندر آنے دیں گے، عدالت کے باہر تو کوئی قدغن نہیں ہے، لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ کون آیا کون نہیں آیا، یقیناً اس کا احتساب ہوگا۔ عدالت کے اندر 30 پورے تھے سر؟ میں نے ابھی نہیں دیکھا، مجھے نمبر مل جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا ڈائریکشنز دی تھی ایم این ایز کو کہ وہ آئے جی بالکل، پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں دیکھیں، پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں، انہوں نے بالکل یہ ہر ایک کو اطلاع دے دی تھی۔ وہاں میں نے بھی اپنا ایک نوٹ لکھا تھا کہ آج آنا ہے، لیکن اگر لوگ نہیں آئے تو ان کو جواب دینا ہوگا۔ قیادت کو مکمل اگنور کیا جا رہا ہے، اس کی کیا؟ نہیں، قیادت کو نہیں، عمران خان کو اگنور کیا جا رہا ہے، عمران خان کے حکم کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان کا حکم ہے کہ ان کے مقدمات کی پیروی کی جائے، ہر ایم این اے کو، ہر سینیٹر کو یہ حکم ہے عمران خان کا۔ کارروائی کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ سہیل افریدی کے سلام کا جواب بھی سنا دیا گیا، چلیں دے دیا، اچھا کیا۔ جی